بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ چین اس سلسلے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان اور افغانستان کو مذاکرات کی میز پر بٹھا سکے۔ اس کا تھمبنیل بھی یہی تھا کہ چین کامیاب اور بیجنگ میں مذاکرات ہوں گے۔ بیجنگ میں تو مذاکرات نہیں ہوئے، ارومچی میں جو سنکیانگ صوبے کا دارالحکومت ہے، یہاں پہ مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور ایک اچھی پیش رفت ہے۔ میرے تھمبنیل میں آپ نے لفظ مصافحہ دیکھا ہوگا کہ پاک افغان مصافحہ، یعنی اگر اس حالات میں کہ جب دونوں ملکوں کی کشیدگی ہے، جنگ ہو رہی ہے، سیز فائر نہیں ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ جی آپریشنز کا سلسلہ افغانستان کے اندر جاری رہے گا، تو پھر یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر پاکستانی اور افغان طالبان کے جو وفد کے شرکاء ہیں یہ آپس میں ہاتھ ملا لیں۔ اس سے پہلے کہ یہ بات چیت کا آغاز ہو، اس سے پہلے ہاتھ ملانا بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اعلیٰ سطحی وفود کے مذاکرات نہیں ہیں، لیکن اگر آغاز ہوا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اس پر تفصیلی بات کرنی ہے، اور یہ مذاکرات ارومچی میں کیوں ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس معاملے پہ بھی، اور پاک افغان سرحد پر ایک بار پھر جھڑپوں کی خبریں آ رہی ہیں، اس میں جانی نقصان کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ یہ افسوسناک ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر بٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جب اس قسم کی افسوسناک خبر آتی ہے تو پھر ان کوششوں کو جو ہے وہ دھچکا لگتا ہے۔ پشاور اور سرائے نورنگ لکی مروت میں پولیس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان چین کے شہر ارومچی میں مذاکرات ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو اس کی اہمیت میں یہ بتاؤں کہ سنکیانگ جو مسلم اکثریتی صوبہ ہے، اور اسی صوبے سے جو جوڑا جاتا ہے ETIM کو، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو، اور یہ وہ تنظیم ہے کہ جس کے حوالے سے جس قسم کے تحفظات پاکستان کے TTP یا باقی تنظیموں کے حوالے سے ہیں کہ وہ افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں، اسی تنظیم کے حوالے سے یعنی ETIM کے حوالے سے چین کے تحفظات ہیں کہ یہ تنظیم یا اس کی قیادت افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے، اور جس قسم کے تحفظات کا اظہار، یا پھر کہا جاتا ہے کہ جی افغان طالبان کو افغانستان کی سرزمین ایسے عناصر سے، ایسی تنظیموں سے پاک کرنا چاہیے جو پاکستان کا مطالبہ ہے، اسی قسم کا مطالبہ چین کا بھی ہے، اور مسلم اکثریتی صوبے کا دارالحکومت ارومچی، اس کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ یہ اسی تناظر میں ہے، اور اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ مذاکرات بیجنگ میں بھی ہو سکتے تھے، لیکن اس کے لیے جو یہ بتایا گیا تھا، پہلے ہم اگر دوحہ میں جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا، پھر استنبول میں مذاکرات کے 2 ادوار ہوئے، ریاض میں ایک دور ہوا مختصر سا، یہ سارے مذاکرات کے ادوار جو تھے یہ نامکمل رہ گئے تھے، اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ پہلا جو دور تھا دوحہ میں، وہاں ایک اعلامیہ پھر قطر کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا کہ جس میں سیز فائر کی بات کی گئی تھی، اور آگے پھر یہ امکان یا امید ظاہر کی گئی تھی کہ استنبول میں پھر مزید بات چیت ہوگی، لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی، اور بیچ میں تعلقات اتنے خراب ہو گئے کہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیا گیا۔ اب یہ جو صورتحال اس وقت ہے، اس وقت بھی حالات کشیدہ ہیں، گو کہ ایک سیز فائر ہوا تھا عید الفطر کے احترام میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جھڑپوں کی وہ شدت نہیں رہی جو عید الفطر سے پہلے تھی۔ اکا دکا واقعات ہوئے، کنڑ کی سائٹ پہ کچھ افغان سائٹ سے یہ دعویٰ کیا گیا، اور پھر پاکستانی کچھ دیہات میں مارٹر گولے گرے، وہاں سے فائرنگ کے واقعات ہوئے۔ ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا تھا، تورخم سرحد کو کھولا گیا تھا، ایک دن یہ کھلا رہا، افغان مہاجرین واپس چلے گئے جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اسی دن ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا، افغان سائٹ سے ایک FC کے نائب صوبیدار زخمی ہوئے، اور اگلے روز پھر ہم نے دیکھا کہ تورخم سرحد کو پھر بند کر دیا گیا۔ اب پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تورخم سرحد ایک بار پھر اس کو کھولا گیا ہے۔ افغان مہاجرین جو رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں، یہ بھی گئے، جو دوسرے دن گئے تقریباً 705 افراد جو ہے یہ واپس چلے گئے، اور جن لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے پکڑ کے، گرفتار کر کے،
ان کو بھی واپس بھجوایا گیا پہلے اور دوسرے دن۔ تو یہ جو ملاقات ہے یا جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کچھ سیکیورٹی حکام، کچھ دفتر خارجہ کے لوگ، اس طرف سے بھی افغان سائٹ سے بھی دفتر خارجہ کے لوگ ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ افغان دفتر خارجہ کے محمد وسیق اور وزارت داخلہ سے عارف اللہ، اور دفتر خارجہ سے عبدالحی قانت، اور وزارت دفاع سے روح اللہ عمر، اور انٹیلیجنس GDI سے یحییٰ تکل جو ہیں یہ اس وفد کا حصہ ہیں۔ اور اسی طرح ایڈیشنل جو سیکٹری ہیں اس لیول کے یا ڈائریکٹر لیول کے جو افسر ہیں یہ پاکستان سے شامل ہیں۔ اس کو بتایا گیا ہے کہ بڑا بڑھا چڑھا کر نہیں پیش کیا جا رہا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ابتدا میں چینی حکام جو ہیں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے ایک دوسرے سے مطالبات کیا ہیں، تحفظات کیا ہیں، بیچ میں رکاوٹ کیا ہے۔ اگر دوحہ میں دونوں ملکوں نے وفود نے ایک پہلا جو مذاکراتی دور ہوا وزرائے دفاع کی سطح کے اوپر ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام جو ہیں یہ دوسرے دور میں شریک ہوئے، پھر چینی حکام، چینی جو حکومت ہے یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ بیچ میں رکاوٹ کہاں پہ ہے، اور وہ ایسے کون سے سخت مطالبات ہیں جو ایک دوسرے کے جو حکام ہیں یہ ماننے سے انکاری ہیں۔ شرائط وہ ایسی کیا ہیں کہ جن کو مانا نہیں جا سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ اندرون خانہ خبریں یہ بھی ہیں کہ بہت حد تک برف پگھل چکی ہے، بہت حد تک جو ہے یہ ادراک کر لیا گیا ہے کہ اب جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور انا اور ایگو اور ضد کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا جو ہے وہ برا نکل سکتا ہے۔ اسی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیر خان متقی نے جو بیان دیا، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت حد تک ہم نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جن کو دیکھ کر پاکستان کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے اقدامات ہیں؟ ایک تو ریٹن یقین دہانی جو ہے یہ مانگی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور TTP یا باقی تنظیموں کو وہاں پہ پناہ نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بہت ساری صورتحال، اور بیچ میں بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ ابھی تک کوئی قابل تصدیق ایسے اقدامات افغان حکومت کی طرف سے نظر نہیں آئے گراؤنڈ کے اوپر کہ جن کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکے کہ ہاں اب پاکستان مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوگا، اور ہاں پاکستان اب آگے ایک معاہدے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ سیز فائر کی درخواست آتی رہی ہے، پاکستان نے کہا ہے کہ آپریشن غضب للحق جو ہے یہ جاری رہے گا۔ پاکستان میں حملہ ہوگا، اس کے اگر تانے بانے افغان سرزمین کے ساتھ ملیں گے تو پاکستان اپنا ریئیکشن اسی طریقے سے شو کرے گا، وہاں پہ آپریشنز کرے گا، فضائی کارروائی کرے گا۔ یہ پاکستان نے بڑا واضح انداز میں کہا ہوا ہے۔ تو ان دونوں ممالک کے جو مابین جو کشیدہ تعلقات ہیں، چین چاہتا ہے کہ یہ کشیدہ تعلقات ختم ہوں اور بحال ہوں تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق ہو، پاکستان اور افغانستان دونوں میں امن ہو، استحکام ہو، کیونکہ امن اور استحکام کے ذریعے ہی چین اپنے مفادات کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ چین کی بہت بڑی سرمایہ کاری ہے پاکستان کے اندر، چین کی بہت بڑی سرمایہ کاری ہے افغانستان کے اندر، اور چین یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کا بڑا منصوبہ پاکستان کے ساتھ جو ہے سی پیک، اور پھر سی پیک 2.0، ظاہر ہے کہ سی پیک 2 کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں افغانستان کی شمولیت کی بات ہوتی ہے۔ تو اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اگر مصافحہ کیا ہے، اگر ہاتھ ملایا ہے، ضرور یہ گلے بھی ملے ہوں گے، ضرور انہوں نے ایک دوسرے سے خوشگوار انداز میں بات بھی کی ہوگی، اور اگر اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب چین نے یہ رابطہ کیا تھا، اور چین کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آپ کو یاد ہوگا یہ کابل گئے، انہوں نے وہاں پہ ملاقاتیں کیں، اور پھر یہ اسلام آباد آئے، اسلام آباد میں انہوں نے ملاقاتیں کیں، اور یہ گراؤنڈ ہموار کیا گیا ان مذاکرات کے لیے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں طرف سے آمادگی تھی، لیکن افغان سائٹ سے بتایا گیا تھا کہ جی ہم فی الوقت تیار نہیں ہیں، یعنی ان کی وہ تیاری نہیں تھی کہ کس طریقے سے کیا ان مذاکرات میں افغان سائٹ سے بتایا جائے۔
کیا ایسے اقدامات انہوں نے کیے ہیں کہ پاکستان کو دکھایا جائے یا چین کو دکھایا جائے کہ جی ہم نے یہ اقدامات اطمینان کے لیے کیے ہیں؟ تو ضرور کچھ نہ کچھ اقدامات افغان طالبان نے بھی کیے ہوں گے. اس کے بعد یہ وفد جو ہے یہ ارومچی سنکیانگ بھیجا گیا ہے، چین بھیجا گیا ہے، اور امید ہے کہ اچھی خبریں آئیں گی، امید ہے کہ اس میں اچھی پیش رفت ہوگی، امید ہے کہ دونوں ملک ایک اچھے مستقبل کے لیے آگے بڑھیں گے. کیونکہ فی الوقت ہم دیکھ رہے ہیں چھٹے مہینے میں یہ سلسلہ داخل ہو چکا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند ہے، تجارت بند ہے، لوگ کافی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، خصوصاً جو سرحدی دیہات ہیں، چاہے وہ افغانستان کی سائٹ پہ ہوں، پاکستان کی سائٹ پہ ہوں، تو یہاں پہ لوگ بہت مشکل سے دوچار ہیں. جھڑپ ہوئی ہے جناب دونوں ملکوں کے جو سرحدی فورسز ہیں ان کے بیچ میں، نوا پاس باجوڑ اور جو دیر لوئر ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جھڑپیں ہوئی ہیں، اور یہ باجوڑ کا ضلع ماراوار کے علاقے نوا پاس اور کنڑ لوئر دیر بن شاہی دنگام ضلع کنڑ، یہ وہ محاذ ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے. ایک جو اہلکار ہے اس کی ہلاکت کے حوالے سے اور 5 افراد کے زخمی ہونے کے حوالے سے بھی اطلاع ہے. کچھ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جانی نقصان نہیں ہوا، کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس میں جانی نقصان ہوا ہے. بہرحال یہ ظاہر ہے کہ تشویشناک ایک بات ہے، افسوسناک صورتحال ہے، اور اس میں اگر ایک طرف مذاکرات کی باتوں پر غور کیا جائے، دوسری طرف کچھ شخصیات جیسے پشاور میں پاکستان افغانستان امن جرگے کا انعقاد ہوا، اس حوالے سے بھی طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور کچھ علماء کرام سرگرم ہیں، افغانستان کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، لیکن جو سلسلہ اب ہم چین کے اندر دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ امیدیں جو ہیں یہ وابستہ کی جا سکتی ہیں. اچھا، پشاور کا علاقہ ہے متنی، یہاں پہ پولیس چیک پوسٹ پر یا چوکی کے اوپر حملہ کیا گیا، سرخ آورہ کا مقام ہے، اس میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جوابی کارروائی کی ہے پولیس نے، اور یہ حملہ آور جو ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ حملہ بتایا گیا ہے کہ فائرنگ بھی کی گئی اور دستی بموں کا بھی استعمال کیا گیا ملیٹنٹس کی طرف سے. لکی مروت کا علاقہ ہے سرائے نورنگ جو بنو کے بہت قریب ہے، اور یہاں پہ موٹر سائیکل میں نصب IED دھماکہ ہوا ہے. بتایا گیا ہے کہ 4 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں، ان میں بچے بھی شامل ہیں. یہ سرائے نورنگ کا جو مصروف بازار ہے، سبزی منڈی کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے، اور سرائے نورنگ بھی انہی علاقوں میں شامل ہے لکی مروت کے کہ جہاں پر ملیٹنٹس کی بہت زیادہ موجودگی ہے. تو یہ تازہ ترین کچھ واقعات تھے، اور خصوصاً جب ہم پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. خدشات کے سائے میں یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، لیکن امید کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، امید برقرار رہنی چاہیے، اور یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ چین اس میں کامیاب ہو، تاکہ یہ جو مذاکرات کا دور شروع ہوا ہے ارومچی میں، اس کا انجام دوحہ کی طرح نہ ہو، استنبول اور ریاض کی طرح نہ ہو. یہ بات چیت آگے بڑھے، بھلے یہ چین کے اندر ہی یہ مذاکرات کا سلسلہ ہو، لیکن اس لیول کو تھوڑا سا بڑھایا جائے. جو بتایا جاتا ہے کہ جی اعلیٰ سطحی وفود نہیں ہے، وفود اعلیٰ یا ادنیٰ نہیں ہوتے، پہلے اس کشیدہ صورتحال میں ہاتھ ملانا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے جب بات چیت کی ہوگی تو کسی اچھے مستقبل کے لیے ہی بات چیت کی ہوگی، اور ہمیں پر امید رہنا چاہیے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.